بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مسلم حکام اور ان کے زیر اثر اکثریتی عوام کا المیہ ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ یا تو اس عالمی طاقت کو اپنی سرزمین میں خود دعوت دیتے ہیں یا پھر اس کی بے جا مداخلت پر دم سادے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی ماضی کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ امریکہ سے خیر کی توقع رکھنا کسی بھیڑیے سے بھیڑوں کے گلے کی نگہبانی کی امید رکھنا ہے، اور اسے اپنی مدد کے لیے آواز دینا آ بیل مجھے مار کہنے کے مترادف ہے۔ ملک پاکستان جو اوائل عمر ہی سے امریکہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، آج وہ اپنے عشق کی ناکامی کا رونا رو رہا ہے۔ اس سفر عشق میں بقول شاعر ناکامی عشق یا کامیابی دونوں کا انجام خانہ خرابی ہی ہے۔ افغانستان کی عوام جس نے سوویت یونین کی جارحیت کا مداوا کرنے کے لیے امریکہ کو اپنا مسیحا جانا، آج تک امریکہ سے امپورٹڈ ادویات کے مضر اثرات سے اپنے آپ کو بچا نہیں پایا۔ مشرق وسطیٰ کے اہم ملک عراق کی عوام نے صدام حسین کی آمریت سے نجات کے لیے اپنے زور بازو پر یقین رکھنے کی بجائے امریکہ کی جس طاقت کا سہارا لیا، وہ آخر کار اس کے گلے کا طوق بن گئی۔ عراق کی آزادی کے نام پر عراق میں اپنے فوجی اڈے قائم کرنے والا امریکہ آج نہ صرف عراقی سرزمین کی حرمت کو مسلسل پامال کر رہا ہے، بلکہ وہ خطے کے دوسرے آزاد ممالک کے بارے میں بھی برے ارادے رکھتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل عراق کی سرزمین پر ہی عراق کی عرضی سالمیت کے تحفظ کے لیے لڑنے والی ایک مقامی تنظیم کے رہنما ابو مہدی مہندس اور جنرل قاسم سلیمانی کی امریکہ کے ہاتھوں شہادت اس کی واضح مثال ہے۔ آج اسلامی جمہوریہ ایران جو علاقے میں امریکی مداخلت کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے، اور جس نے اس سے قبل بھی عراق کو داعش جیسے افریت کے چنگل سے آزادی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، امریکہ اس کے اثر و رسوخ کو عراق سے ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ امریکہ یہ خوب جانتا ہے کہ جس ایران نے عراق سے داعش کے قدم اکھاڑے ہیں، وہ عراق کی سرزمین سے اسے بھی بے دخل کر سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے امریکہ کی اس سازش میں عراق میں ایک مخصوص طرز فکر کا حامل ایک مذہبی طبقہ بھی شامل ہے، جو عراقی عوام میں اسلامی جمہوریہ ایران کی انقلابی اسلامی فکر کی ترویج اور اس کے نتیجے میں پنپنے والے امریکہ کے خلاف جذبات کو اپنے مخصوص مفادات کے خلاف سمجھتا ہے۔ قم اور نجف کے بعض علماء کے مابین اس نظری اور سیاسی اختلاف کو امریکہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ ایران کی مذہبی قیادت کے مقابلے میں عراق کی مذہبی قیادت کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ حال ہی میں عراق کی ایک بڑی مذہبی شخصیت آیت اللہ سستانی کی بیماری پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا اظہار تشویش اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہونا اس کی صرف ایک مثال ہے۔ امریکہ کو آج عراق میں اگر سب سے بڑا خطرہ جس قوت سے ہے، وہ حشد الشعبی ہے۔ حشد الشعبی ایک عوامی رضاکار فورس ہے جو کئی تنظیموں کا مجموعہ ہے۔ اس کا قیام اس وقت عمل میں لایا گیا جب دہشت گرد تنظیم داعش عراق کے کئی علاقوں پر قبضہ کر چکی تھی۔ قریب تھا کہ وہ مقدس مزارات تک پہنچ جاتی۔ اس مشکل وقت میں ایران کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی نے داعش کے مقابلے کے لیے
حشد شعبی کو منظم کیا اور اسے اس قابل بنایا کہ وہ داعش کو شکست سے دوچار کر سکے۔ عراق کی عرضی سالمیت اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے ایران کی جانب سے اٹھائے گئے ان اقدامات نے عراقی عوام کے دل جیت لیے۔ حشد شعبی میں شامل کئی جماعتوں کے ایران سے گہرے تعلقات ہیں، لیکن یہ تعلقات عراق میں بعض قوتوں کو پسند نہیں ہیں۔ کچھ عرصہ قبل حشد شعبی کے بنیادی ڈھانچے پر اس وقت کاری ضرب لگی جب آیت اللہ سیستانی کے زیر اثر بعض دھڑوں نے اچانک حشد شعبی سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ حشد شعبی میں کی گئی اس توڑ پھوڑ سے داعش کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع ملا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق داعش کے جنگجوؤں نے عراق کے کئی علاقوں میں دوبارہ اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس فتنے کی نئے سرے سے آبیاری میں امریکہ کا ہاتھ صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔